عمران خان نے کون سی اس ملک کے لیے کچھ چاند ستارے ٹانک دیے ہیں اس پہ، لیکن مودی کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہتے یہ کیسے کشمیری ہیں، اور کیا یہ خدا نے اس پہ معاف کر دے گا، یہ قوم اس پہ معاف کر دے گی انہیں؟ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب 10 11 12 13 سال کا بچہ اٹھا لیا جاتا ہے اور یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ہے تو ماؤں پہ کیا گزرتی ہے. مریض گھروں میں مرتے ہیں، دوا دارو نہیں، ٹیلی فون بند ہیں، نکڑ پہ بھارتی فوجی کھڑا ہے، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں اور کوئی بھی نہیں کر رہا. حقیقت یہ ہے وہ کشمیری ہوں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ قریشی میں وہ جو لوگ تھے نا جنہوں نے سب سے زیادہ مخالفت کی تھی اسلام کی، جی صحیح. آپ ایک سکینڈل وہ یہ وہاں تک بنانا چاہتے تھے اپنا ریلوے لائن، نواز شریف صاحب اس کی تردید، اس کی بھی تردید کر دیں، بامیان تک تقریباً، جسے جندال کے لیے اپنا لوہا بھیجا جاتا. لوہا تو بہت ہے اس میں، آپ کو پتا ہے افغانستان میں بھی جیسے آپ نے ذکر کیا. اور وہ آتے تھے بغیر ویزے کے، ان کے گھر میں شادی پہ انہوں نے انڈین پگڑیاں پہنی، سارے خاندان کے مردوں نے. اس ساڑیوں کا بھی تو کوئی تحفہ تھا نا ہارون صاحب؟ شالیں بھیجی ان کی دادی اماں کے لیے مودی نے، ان کا ٹویٹ موجود ہے. شکریہ. یہ کیسے کشمیری وہ ہوا؟ ظاہر ہے. اور کس چیز کا، اور کس چیز کا؟ وہاں گئے افتتاحی تقریب میں، اس نے جشن منایا، اس کا رویہ کتنا برا تھا. دیکھیے انڈیا میں ایک ویب سائٹ بنائی گئی ہے، اور ظاہر ہے حکومت چاہے انڈین تو اسے بند کر سکتی ہے، ان کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے. مسلمان BBC کی رپورٹ ہے، مسلمان عورتوں کی تصویریں اس میں 80 مسلمان عورتوں کی، جس میں انہیں پیشہ ور ظاہر کیا گیا ہے. وہ روتی پھر رہی ہیں کہ ہمارا اس کے سوا کیا گناہ ہے کہ ہم خدا اور رسول کا نام لیتے ہیں، اور ان کے والد گرامی کہتے ہیں ہمارا تمہارا رب ایک ہے. اس پہ OIC کو نوٹس لینا چاہیے، ہمیں مسلمان ممالک کو بتانا چاہیے. نوبت یہاں تک آ گئی کہ کوئی بھارت میں انڈین مسلمان عورت محفوظ نہیں. تصویر تو آپ کسی کی کہیں سے بھی اٹھا، تصویریں لگی ہوئی ہیں اور نیچے لکھا ہوا ہے اس کا پتہ اور اس کا نام. کوئی ہے توفیق کسی کو احتجاج کرے؟ کوئی غیرت باقی رہ گئی ہے؟ اس میں کیوں بات نہیں کرتے؟ یہ انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے. اس پہ انقلاب CA میں ہیں ہارون صاحب تعلقات کی وجہ سے. اس کے اوپر ہم نظر رکھیں گے. ہارون صاحب ابھی ذرا بات کرتے ہیں سیالکوٹ PP 38 کے فالو اپ دیتے ہیں اپنے دیکھنے والوں کو. مقابلہ سخت ہونے والا ہے. سیالکوٹ میں الیکشن کی نوعیت بدل گئی ہے، اس لیے کہ سعید بھلی صاحب جو تھے جنہوں نے پچھلی دفعہ 42,000 ووٹ لیے تھے، جیتنے والے نے خوش اختر سبحانی جو فوت ہو گئے 56 یا 57,000 ووٹ لیے تھے. اب وہ جو طاہر حندلی صاحب ہیں جو آزاد لڑے تھے ایک زمانے میں، MP رہ چکے ہیں پیپلز پارٹی کے، بڑے 14,000 کوئی 800 ووٹ انہوں نے لیے تھے. میں نے پچھلی دفعہ غلطی سے کہہ دیا تھا چند سو ووٹ لیے تھے، 14,800 ووٹ. اچھا پھر یہ ہے کہ تحریک لبیک کا امیدوار بھی کچھ ووٹ لے گا ظاہر ہے. تو یہ صورتحال ہے. اور یہ جو بریار خاندان ہے، حسن بریار ہے ان کا نام یا احسن بریار امیدوار ہے؟ پہلے تو تھے نا احسن. اچھا کیسر بریار تھے، وہ نسبتاً زیادہ دل کی شخصیت کے مالک تھے. یہ ان کی ریپوٹیشن اچھی ہے، روپیہ ان کے پاس بہت ہے، بے دریغ خرچ کر رہے ہیں. اب جو بریو خاندان ہے جس کے طارق سبحانی امیدوار ہیں، وہ اس کا ڈیپ روٹڈ بہت ہے 30-40 سال سے، اس لیے مقابلہ بہت سخت ہوگا. میں نے پوچھا کل سعید بھلی صاحب سے کہ کیا آپ دل و جان سے کمپین میں شریک ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں دل و جان سے شریک ہوں. شروع میں تو ان کے ووٹروں نے رجسٹ بھی کیا کہ پہلے تو آپ نے ان کی مخالفت کی، لیکن بہرحال میں نے ان سے پوچھا، ان کا جب پارٹی لیڈرشپ نے کہا ہے تو میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. مگر انہوں نے اس ایک بات کی تھی، طاہر حندلی کو تو ایڈوائزر بھی بنا دیا بزدار صاحب کا. ظاہر ہے جس پہ اعتراض بھی کیا گیا اور اعتراض بجا ہے. اور البتہ وہ سعید بھلی صاحب نے کہا میں نے انکار کر دیا کہ میں اس صورتحال میں، ایک آنریبل آدمی کو یہی کرنا چاہیے کہ ایسی صورتحال میں. تناسب کیا اس میں آبادی کا تناسب کوئی 35-40% شہر میں ہے، اور شہر کا کچھ حصہ ہے، باقی دیہات میں ہے تقریباً 60%. تو برادری کا فیکٹر بھی انہیں ہیلپ کرتا ہے 60% تقریباً دیہات میں. بہت ٹف مقابلہ ہوگا، لیکن یہ کہ پیسہ اس میں پانی کی طرح بہایا جائے گا. اور یہ کشمیر میں بھی یہی صورتحال ہے، پانی کی طرح پیسہ بہایا جا رہا ہے. اور پالیٹکس خراب ہوتی جا رہی ہے کہ اب اور بھی زیادہ روپیہ خرچ ہوا کرے گا. ہمیں ہر جگہ امیر امیدواروں کو ووٹ دیے جا رہے ہیں، جو رئیس لوگ ہیں، جو دولت کے انبار ہیں جن کے پاس.
یہ ہے ہماری جمہوریت. ٹھیک ہے, چلیے جمہوریت کی تصویر تو بڑی خوفناک ہے ہارون صاحب. انٹرنیشنل ذرا کینوس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات, ان کے درمیان کشمکش کی وجہ کیا ہے؟ لڑائی کی اصل وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ وہ جو قرآن مجید کہتا ہے نا کہ تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے, وہ اس کی بہت سی شکلیں ہیں. حسد ہے, غلبے کی آرزو ہے, یہ بنیادی انسانی جبلت ہے, ڈومینیٹ کرنے کی جو خواہش ہے. جھگڑا بظاہر تو ایک تو وہ جب قطر پہ کے ساتھ نرمی اختیار کی, پابندیاں ختم کی سعودی عرب نے, تو وہ امارات والے مان تو گئے, وہ خوش نہیں تھے. مگر اب وہ اپنی جگہ ایک بڑی طاقت ہے. لیکن وہ 2000 کلومیٹر کی ریلوے لائن بچھانا چاہتے ہیں سمندر کے نیچے انڈیا تک. اسرائیل کو انہوں نے تسلیم کر لیا, یہودی لابی ان کے ساتھ ہے. سعودی عرب والے تو نہیں آسانی سے مان سکتے. اچھا, پھر سعودی عرب اسی ماڈل پہ جا رہا ہے جس پہ وہ گئے. ایک تو وہ ایک ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں اور ایک ایسی سعودی کمپنی بنانا چاہتے ہیں, سرکاری کمپنی ہے, 400 ارب بلین ڈالر کی مالیت وہ رکھتی ہے, یعنی بڑی کمپنی ہے. ویب سائٹ پہ تو اتنا نہیں خرچ ہوگا, لیکن یہ کہ کروڑ ڈالر تو وہ خرچ کر سکتے ہیں. واشنگٹن میں اس کا اسٹوڈیو ہوگا اور وہ فاکس نیوز اور ABC اور الجزیرہ وغیرہ سے ماہرین وہاں سے لے رہے ہیں, اور اسی ماڈل پہ جا رہا ہے. وہ تجارت پہ اور انڈسٹری پہ یمن میں اکٹھے تھے یہ, لیکن یہ ہے کہ اب وہ بہرحال وہ اسپیس ان سے لیں گے ظاہر ہے سعودی عرب والے. وہ نئی ایئر لائن بھی سعودی عرب والے اس کے مقابلے میں, ان کی جو ایئر لائن ہے امارات کی وہ بہت اچھی سمجھی جاتی ہے نا, تو اس میں بھی ان کی کوشش بھی یہ ہے کہ وہ برٹش ماہرین ہیں. میں نے اس میں ٹریول کیا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ اس میں بہت یعنی تمام بہت اچھا ہوتا ہے, کھانے وانے کا بھی, چیزوں کا, پرہیپس دی ایکسیلنٹ. اچھا, تو یہ اس سے بہتر ایئر لائن بنانا چاہتے ہیں. تو جھگڑا جو شروع ہوا تھا وہاں سے زیادہ تیز تو ہوا جب پچھلے دنوں اوپیک پلس کے اجلاس میں, اس میں روس بھی شامل ہے, روس ویسے اوپیک کا حصہ نہیں ہے. روس نے اور سعودی عرب نے یہ موقف اختیار کیا کہ تیل کی پیداوار اسی سطح پہ رکھی جائے تاکہ اس کی قیمتیں بڑھیں, قیمتیں کم نہ ہوں, آمدن. امارات کے وزیر کا موقف یہ تھا کہ ہم نے بہت انویسٹمنٹ کی ہے تیل کی پیداوار بڑھانے پہ, اس لیے بڑھائی جائے. اس پہ تلخی ہوئی دونوں وزراء میں, سعودی عرب کے اور اس پہ. تو ظاہر ہے ہر ملک اپنے مفادات دیکھتا ہے. دست شفقت کی آرزو میں ہے اسٹیبلشمنٹ کی کہ سرائیکی بیلٹ سے ہمیں سیٹیں دلوا دیں. خبر یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ذہنی طور پہ الیکشن کے لیے تیار ہو رہے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ سکتا کس وقت اعلان کریں گے, جس وقت انہیں سوٹ کرے گا, لیکن وہ بہرحال اکتائے ہوئے ہیں موجودہ صورتحال سے. اس سے کیا ہو سکتا ہے؟ اب ہمارا رویہ یہ رہا کہ ہم آسانی سے مان جایا کرتے تھے, اب تو نہیں مان سکتے ہی نہیں. امریکی مطالبات وہی ہیں جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سی پیک کو چھوڑو, کشمیر کو بھول جاؤ, انڈیا کی بالادستی تسلیم کرو, افغانستان میں ہماری مدد کرو, ہم تمہاری کچھ مالی مدد کر سکتے ہیں, گھر میں نہیں دانے اور اماں گئی بھنانے. کیا پیسے آپ دے سکتے ہیں اور کیا آپ کر سکتے ہیں, اور آپ پہ اعتبار ہی نہیں ہے. بھائی سی پیک کو تو چھوڑا جا سکتا ہے, نہیں کوئی صورت ہی نہیں ہے. کشمیر کو بھی نہیں چھوڑا جا سکتا, ان میں سے کسی چیز کو بھی نہیں چھوڑ سکتے. افغانستان میں انہوں نے بالکل صحیح بہترین اصطلاح استعمال کی کہ سہولت کار ہو سکتے ہیں, ضامن نہیں ہو سکتے. وہ ان کے اندرونی معاملات ہیں, ہماری نہیں سنتے. دیکھیے نا, اچھا یہ کیسی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہے کہ اشرف غنی نے ایک بیان جاری, ایک طرف تو پاکستان سے یہ کہا کہ ہماری مدد کرے, اور دوسری طرف یہ بیان جاری کیا کہ طالبان سے میں یہ کہتا ہوں کہ ڈیورن لائن کو تسلیم نہ کریں, مطلب پاکستان سے جھگڑا برقرار رکھیں. اور ایک اور بیان تو خیر ایسا دیا ہے کہ کیا کہنے, ایسا بیان میں نے اپنی 52 سالہ صحافتی زندگی میں نہیں سنا.